अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक की कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम ने ज़मीन गर्म कर दी है। सबके पंजे इस वक्त जलना शुरू हो गए हैं और शदीद तरीन जलन हो रही है, बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बल्कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त समाअत के लिए भी मुकर्रर हो गई है कि तमाम तर इंतखाबात को, जो भी इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, उन्हें कलअदम करार दे दिया जाए, यानी इंतखाबात को बिल्कुल उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दें, क्योंकि मामला इस तरह से आगे नहीं चल रहे। हुआ यह है कि जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, बिल्कुल चढ़ दौड़ा है और रोजाना इस मैंडेट की धोती उतारता है, धोता है, सुखाता है, फिर धोता है, यानी वो धोती पहनने नहीं दे रहा और खुलकर रिपोर्टिंग कर रहा है और वो इन सबको मैंडेट थीव्स कह रहा है कि डाका मारा हुआ है, ये अली बाबा 40 चोर है और ये 40 चोर यानी दुनिया में जहां पर भी जाएंगे ये खबर लगेगी कि जनाब मैंडेट थीव्स हमारे मुल्क में आ गए, मैंडेट थीव्स पैसे मांगने आ गए, मैंडेट थीव्स ये कर रहे हैं, मैंडेट थीव्स जहाज पे बैठ के, मैंडेट थीव्स रोटी खा रहे हैं, मैंडेट थीव तस्वीरें बना रहे हैं और ये कभी इंटरव्यू में देने जाएंगे बैनुल अक़वामी प्रेस में तो इन्हें मुखातिब किया जाएगा मैंडेट थीव्स, वेरी मच वेलकम मैंडेट थीव्स, इस तरह से इन्हें बुलाया जाएगा कि आपने मैंडेट चोरी किया हुआ है, आपने डाका मारा हुआ है। खबर यह है कि 76 सालों बाद पहली दफा पाकिस्तानी आवाम जागी है, आपने अपना वोट डाला है और वोट इतनी बड़ी तादाद में डाला, इतनी बड़ी तादाद में डाला कि डब्बे फट गए, तबाही निकल गई और तमाम तर जो ढांचा झूठ के ऊपर मबनी था, झूठ के ऊपर खड़ा था, वो बिल्कुल ध्रुम तख्ता उसका हो गया है, जमीन के अंदर चला गया है और वो जमीन बोस हो गया है। यानी 76 सालों बाद ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर एक बहस हुई है और बड़ी खौफनाक बहस हुई है, जहां पर एक बदबख्त ने फिर उठकर यह कहा कि मैं बूट मारूंगा, मैं काला बूट उठाकर तुम सबको मारूंगा और मैं मारने की जरूरत रखता हूं। इस बारे में आपको बताते हैं तहरीक इंसाफ बड़ी हैरान है जनरल फैज के रोल के ऊपर, यानी जनरल फैज को तहरीक इंसाफ बड़ा एक पोर्ट्रे करती रही है, मरियम नवाज साहबा ये कहती रही हैं कि जनरल फैज ने सौलतकारी की है, लेकिन अब जो डिटेल सामने आ रही है तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम तो खुद हैरान है कि असल में जनरल फैज ने हमें घेर घार कर यानी ऐसा छुरा गोंपा कि उसके बाद उठ नहीं सके। फिर ये भी खबरें आ रही हैं, यानी मैं गुज़श्ता दिन देख रहा था जो नजीम सेठी साहब हैं, उनका यह कहना है कि असल में जनरल बाजवा और जनरल फैज इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाना चाहते थे, बल्कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए वो खान के ऊपर प्रेशर डालकर कुछ फैसले करवाना चाहते थे और वो फैसले बड़े अहम तरीन होते, लिहाजा खान को ब्लैकमेल करना मकसद था, खान को डराना मकसद था, लेकिन चूंकि खान डरा नहीं, चूंकि खान ब्लैकमेल नहीं हुआ और आखिरी लम्हे तक वो डिबेट और बातचीत चलती रही, तो आखिरी लम्हे पर कहा गया कि जनाब ये मान नहीं रहा, लिहाजा कर दो, और जो ही हो गई तो उसके बाद मामला और ज्यादा आगे निकल गए। अब ये कौन से मामला थे जिनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, इस बारे में हामिद मीर साहब माजी में बातचीत कर चुके हैं बाकायदा से, और हामिद मीर साहब कई दफा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कह चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब का इमरान खान के ऊपर प्रेशर था कि इजराइल को तस्लीम किया जाए, कि इजराइल को तस्लीम करें, और ये ऑन रिकॉर्ड है, यानी ये यूट्यूब के ऊपर अभी भी अवेलेबल है कि हामिद मीर साहब इस तरह की गुफ्तगू करते रहे कि इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आप इजराइल को तस्लीम करें, लेकिन इमरान खान तस्लीम नहीं कर रहा था। तो ये सारी डिटेल्स हैं। फिर साथ साथ एक और घर का बेदी है, बल्कि पाकिस्तान में लोग दुआएं कर रहे हैं कि जो मौलवी फजलुर रहमान साहब कर गए और जितना ये बंदा बिफरा हुआ है, ये कहीं लंका सबकी ना ढा दे, और ये अभी छोटी छोटी लंका ढा रहे, अभी 2% इन्होंने सच बोला है, ये सारा सच 76 साल तारीख का सारा सच मौलवी फजलुर रहमान कहीं ना बोल दें। और फिर मैं ओन चौधरी की स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सलमान अकरम राजा के साथ रिकाउंटिंग और ये सारे मामला चल रहे हैं ना, उसने कहा अगर मैं हारा तो असल लंका तो मैं ढाऊंगा, असल हकायक तो मैं बयान करूंगा और सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी, लिहाजा ये सब सच बताएंगे, सब खुलकर बताएंगे। ये भी एक डिबेट हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि आखिर वजह क्या है कि मौलवी फजलुर रहमान साहब इतना सच बोलना शुरू हो गए हैं। तो बहुत सारे साफी या बहुत सारे लोग ये पाकिस्तान में समझते हैं कि मौलवी थोड़ा थोड़ा सच बोल रहा है, और उसकी वजह यह है कि कहीं पर मौलाना साहब प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके साथ नेगोशिएट किया जाए, यानी पावर कॉरिडोर्स मौलवी साहब को बिठाएं, उन्हें दिलासा दें और उनके साथ कोई ना कोई चीजों के ऊपर नेगोशिएट करें। लिहाजा मौलवी हर हफ्ते, हर 1.5 हफ्ते के बाद कोई ना कोई टीजर छोड़ता रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह कि पाकिस्तानी अवाम को सारी खबरें और सारी डिटेल्स जो कुछ होता रहे वो सब कुछ पता चलता रहेगा और ये सारे मामला खुलकर सामने आते रहेंगे। फिर ये भी कुछ खबरें आ रही है कि मौलवी साहब असल में ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बिट्रे किया गया है, उन्हें धोखा दिया गया, उन्हें दिलासा दिया गया, उन्हें इस्तेमाल किया गया, उन्हें घिसा गया, और इतना घिसा गया कि मुल्क के अंदर बिल्कुल तबाही फैला दी गई, और उतने घिसने के बाद जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने मौलवी साहब को बिल्कुल रद्द करके रख दिया है। कुछ एक ट्वीट आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद आते हैं कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला गया है, ये मामले कालादम कर दें और इलेक्शन को कालादम कर दें, और ये बूट का मामला क्या है वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले सोहेल बड़ाइच, अच्छा सोहेल बड़ाइच साहब ये वही हैं जनाब जिन्होंने बड़ा रोला डाला था, जिन्होंने कहा था मियां नवाज शरीफ आएगा, मुख्तदरा मिल गई है, बड़े मिल गए हैं, अब जो गांव का वोटर है वो समझेगा नहीं, गांव के वोटर तक इंतखाबी निशान नहीं पहुंचेगा, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमका, इन्होंने बड़ा झूठ बोला है। एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पाकिस्तानी अवाम के साथ, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन सब ने बैठकर टेलीविजन स्क्रीन पर की है। सोहेल बड़ाइच साहब अब ये कहते हैं वो सोचता होगा, वो कौन? रायबंड में बैठा हुआ मियां नवाज शरीफ साहब जिनका सियासी करियर
ختم ہو گیا, جو 4 سالوں بعد صرف ایک کبوتر اڑانے کے لیے پاکستان میں بلائے گئے تھے اور ان کا استعمال کیا گیا ہے. نصرت جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے گھر کے کسی بڑے بزرگ کو ریڈی میں بٹھا کر بھیک مانگے, تو انہیں ریڈی میں بٹھا کر بھیک مانگنے کے لیے ان کا استعمال کیا گیا اور استعمال کر کے انہیں سائڈ پر پھینک دیا گیا ہے. بڑائی صاحب کہتے ہیں وہ سوچتا تو ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے یہ کیا ہے. اسے بڑے شوق سے واپس لایا گیا, مقدمات ختم ہوئے, لیول پلینگ فیلڈ کا بندوبست ہوا, مخالف جیلوں میں ڈالے گئے, بہترین امیدوار تھے ان میں سے بھی چن چن کر کھڑے کیے گئے, مخترہ بھی مہربان تھی, بس کمی تھی تو بیانیے کی تھی اور سب کی کیلکولیشن غلط ہوگی. یہ کمی بیانیے کی نہیں تھی, کمی صرف یہ تھی کہ پاکستانی عوام پہچان گئی تھی. 4 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب جب اس عوام کو چھوڑ کر گئے تھے تو انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر چیزیں بدل گئی ہیں. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ روزانہ عمران خان ان سے بات چیت کر رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو یوٹیوب کے اوپر آ کر روزانہ اپنا ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں, لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں, اور ایک بات کو عمران خان نے اتنا ریپیٹ کیا کہ عمران خان کی کوئی بھی تقریر ہو پاکستان کے اندر کسی بھی بندے سے آپ پوچھ لیں اسے زبان ہی یاد ہوگی. اس نے رٹا مارا ہوا ہے, عمران خان نے رٹا مارا ہوا ہے. وہ روزانہ رات کو 9 بجے آ کے یوٹیوب پہ بیٹھ جاتا تھا اور روزانہ تقریر, روزانہ بات, روزانہ ایک ہی بات کہ تم عظیم قوم ہو, تم کیڑے مکوڑے نہیں ہو, اس بات کو سمجھو تم نے یہاں سے آگے پروگریس کرنا ہے, اس بات کو سمجھو کہ بریانی کے اوپر, روٹی کے اوپر, بوٹی کے اوپر تم نے اپنا ووٹ نہیں بیچنا. یہ ایک ووٹ نہیں ہے, ایک کنکر ہے, اس نظام کے اوپر ایک کنکر ہے. لہٰذا عمران خان نے اتنا ریپیٹ کیا کہ کسی بچے سے بھی جا کر پوچھیں, ریڈی والے سے بھی پوچھیں, اسے عمران خان کی تقریریں زبانی یاد ہیں, زبانی یاد ہے, ایک ایک ورڈ, ایک ایک لائن, ایک ایک لفظ اسے عمران خان کا زبانی یاد ہے. اتنی دفعہ عمران خان صاحب نے ریپیٹ کیا ہے. اس کے بعد جناب یہ جاوید لطیف صاحب, اگین بڑی انقلابی شخصیت, ضرورت کے وقت یہ انقلاب کی مرچی تھوڑی بہت ڈال دیتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں, پھر انقلاب کی مرچی ڈال دیتے ہیں, پھر خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ انقلاب کی جو مرچی ہے وہ کہیں اور گئی ہے. یہ لکھتے ہیں جاوید لطیف صاحب, وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جمہوریت کے خود ساختہ چیمپئن, یعنی مولانا صاحب کے اوپر یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جمہوریت کے خود ساختہ چیمپئن بننے کی کوشش میں نواز شریف پر الزامات لگا رہے ہیں. اگر نواز شریف کے متعلق 8 فروری کے حوالے سے, یعنی جس دن انتخابات ہوئے تھے, چند حقائق سامنے رکھ دیے تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گے. اچھا, یہ نون لیگ کا نا ایک بڑا پرانا ایک وتیرہ ہے, یہ بڑے پرانے اس طرح کی فراڈیاں کرتے ہیں. شہباز صاحب بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے سینے میں راز دفن ہے اور یہ جس دن قبرستان کھلے گا تو تباہی آ جائے گی. میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں اتنا رونا شروع کر دوں گا, وہ شعر ہے, پتہ نہیں اتنے اشک بہائیں گے کہ پتہ نہیں پانی خشک ہو جائے گا, یہ تباہی مچ جائے گی, سیلاب آ جائیں گے. لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں چونکہ ان کا سچ بولنا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ کا ہے, اور یہ جھوٹ جب تک یہ ایک دفعہ کھڑے ہو کر سچ, انہیں سزائیں نہ دیں, ان سب کو معاف کریں, لیکن انہیں کہیں کہ ایک ایک بندہ آئے سامنے کھڑا ہو کر سچ بولے کہ کس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. جب آپ تاریخ کو, ہسٹری کو ری رائٹ نہیں کریں گے, پولیٹیکل سائنس سچ نہیں بتائے گی, تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. یعنی جو سچ آج بتایا جا رہا ہے جنرل باجوہ اور فیض کے رول کے حوالے سے, کتنا خوفناک سچ ہے کہ 2-2.5 سال آپ نے ملک کے اندر بربادی کروا دی, آپ نے تباہی کروا دی. آپ نے پاکستان کے ایسے ادارے جن کے ساتھ عوام کو محبت تھی, جن کے ساتھ عوام کا ایک رومانس تھا, آپ نے انہیں کنٹروورشل کروا دیا. اب بین الاقوامی میڈیا لکھ رہا ہے ان اداروں کے بارے میں. تو یہ خوفناک چیزیں ہیں جو کی گئی ہیں. یہ چند شخصیات نے مل کر پورے ڈھانچے کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. لہٰذا جب تک سچ نہیں بولا جائے گا اس ملک کا حل نہیں نکلے گا, مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا. معاشرتی علوم کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اپنے معاشرتی علوم کے اندر آپ کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان کب آزاد ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر کیا کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اصل میں آپ کو بتانی پڑیں گی, اس کے بعد ہی سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. اب ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ اہم پیش رفت ہے. 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 فروری کو سماعت کرے گا. ابھی اچانک سے ایک درخواست چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر کے انتخابات کو کالعدم قرار دیں. بین الاقوامی میڈیا اسے بالکل ادھیڑ کر رکھ گیا ہے اور قاضی صاحب اسے سنیں گے 19 فروری کو, وہی سارے معاملے کے اوپر سنیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ 3 رکنی بینچ سنے گا اور قاضی صاحب ظاہر ہے جنہوں نے سارا اہتمام کیا ریگنگ کا, جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ میاں نواز شریف کو بنا کر دی, جنہوں نے نواز شریف کی نااہلی ختم کی, مکمل سہولت کاری کی, تحریک انصاف والوں کو بولنے نہیں دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں, نہ ٹی وی دیکھتا ہوں, کچھ بھی نہیں دیکھتا. اور ایک ہی اچھی بات تھی کہ میری بیوی کہتی ہے آپ ٹھیک سے نہیں بیٹھتے. تو یہ بیوی ان کی چینل ٹی وی دیکھتی ہے, انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ قاضی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے اندر. تو 19 فروری کو وہ سنیں گے, لیکن وہ ظاہر کالعدم قرار دیں گے یا نہیں قرار دیں گے, لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر ملک بھر میں پروٹیسٹ ہوا, ملک بھر میں احتجاج ہوا اور احتجاج میسو ہوا اور پورا میسو احتجاج ہوا, پروٹیسٹ ہوا جو کہ شروع ہونے والا ہے, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید قاضی صاحب سوچیں گے. اور قاضی صاحب کے سامنے یہ معاملات ظاہر ایسے نہیں گے, کسی نے بھیجے معاملات وہاں پر گئے ہیں, وہاں تک پہنچے اور قاضی صاحب سنیں گے بھی, تو اس کا مطلب ہے کسی نے بھیجے ہیں. انٹرسٹنگ ہوگا کہ قاضی صاحب ریمارکس کیا دیتے ہیں.
یا ججز ریمارکس کیا دیتے ہیں, وہ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں جب تحریک انصاف کے سارے لوگ اتنے پھرلے لے کر جائیں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہ فارم 45 ہیں, یہ اتنے گڈھا پورا لے کر جائیں گے کہ یہ جناب فارم 45 خود بیٹھ کے گن لیں, کسی منشی کو بلائیں, اسے کہیں گے یہ بیٹھ کے گنے یہ ووٹ کتنے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. اب گزشتہ دن کامران شاہد کے شو میں فیصل وابڈا نے بدتمیزی کی, اور یہ شدید بدتمیزی کی ہے. فیصل وابڈا جسے کوئی جانتا نہیں تھا وہ بالکل ہلکان ہوا پڑا ہے, اور بوٹ کی جو لذت فیصل وابڈا کو لگی ہے, یعنی بوٹ سے باہر ہی نہیں آ رہا. وہ سمجھتا ہے کہ بوٹ, جب تک اس نے بوٹ پکڑا ہوا ہے وہ سب کچھ ہے, اور ہر بندے کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے, غلاظت اپنے منہ سے نکال سکتا ہے. احمد اویس صاحب بیٹھے ہوئے تھے رہنما تحریک انصاف کے. مظہر عباس صاحب, مظہر عباس از این اتھارٹی, موسٹ ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ان پاکستانی میڈیا. یعنی پاکستانی میڈیا میں اگر کسی شخص کے لیے ہر بندہ کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ یہ آ کر بیٹھے یا ان سے بات کریں یا ان سے گلے ملیں, تو مظہر عباس صاحب انتہائی دلیل سے بات کرنے والے, اور کبھی بھی انہوں نے اونچی آواز میں بات نہیں کی. احمد عباس صاحب نے کہا کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیصل وابڈا وہ بندہ ہے جس نے ARY نیوز کے پروگرام میں ٹیبل پر آ کر فوجی بوٹ رکھا, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ماضی میں سوویت یونین کے کروشیف نے کیا تھا, اور اس کی کوئی تاریخ ٹھیک نہیں ہے. سوویت یونین میں اسے ٹھیک نظر سے نہیں دیکھا جاتا. جب وہ کمزور ہوا تھا تو اس نے امریکن ملٹری کے سامنے خود کو سٹرونگ بننے کے لیے اپنے کیبنٹ میں اس نے بوٹ رکھا تھا. دوسرا کام فیصل وابڈا نے کیا کہ شو کے اندر آ کر بوٹ رکھا ہے. فیصل وابڈا میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادارے حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں, اور حکومت ہی اداروں کو آرڈر کرتی ہے, اور اس کے بعد ملک کے اندر معاملات چلتے ہیں. لہٰذا یہ بات آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن مقدم ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی مقدم نہیں ہے. اس پر فیصل وابڈا پہلے تو ہلکان ہوئے, انہوں کے چہرے کی رنگت بدلی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیبل کے اوپر بوٹ رکھا تھا, لیکن میں بوٹ اٹھا کر مارنا بھی جانتا ہوں, بوٹ اٹھا کر جوتی مارنا بھی جانتا ہوں. کس کو نوالا کھلاتے ہیں ہم, یعنی کس ادارے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام ٹیکس دیتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ وہ کرتی ہے, کس ادارے کی بات چیت, کس کو آپ نوالا کھلاتے ہیں؟ ظاہر پاکستانی عوام ٹیکس دیتی ہے, اور پاکستان کے اندر جو تمام تر ریاستی مشینری کام کرتی ہے, تمام تر ادارے ہیں, پاکستانی عوام کے ٹیکس سے دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. فیصل وابڈا کہتے نہیں, اللہ رزق دیتا ہے, اللہ رزق دیتا ہے, آپ کوئی نوالا نہیں کھلاتے. اس کے بعد فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے, ان کی وجہ سے آپ حکومت کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, اور آپ اس عمر میں بھی زہر اگل رہے ہیں, یہ ڈرامے بازی نہ کریں, آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ ہوتے کون ہیں, آپ پھر سے 9 مئی کروانے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے مظہر عباس صاحب کے ساتھ شدید بدتمیزی شروع کی, اور مظہر عباس صاحب نے ایک ہی ورڈ کہا کہ جناب فیصل وابڈا تو ریٹنگ کے لیے اتنا گر رہا ہے, ریٹنگ کے لیے اتنا گر رہا ہے, تو یہ خوفناک ہے. یعنی پاکستان کے اندر ایک تو بیدی لنکا ڈال رہے ہیں, اور دوسرے پینک کرنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ووٹ نے زمین تتی کر دی ہے, زمین گرم ہے, اور ایک گرماش سب محسوس کر رہے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.